السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 669 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 101 اور 102 سورۃ الاعراف۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ تلک القری، یہ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من انبائها ان کی کچھ خبریں، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فما کانوا تو نہ ہوئے وہ، لیؤمنوا اس لائق کے ایمان لاتے، بما اس پر جسے کذبوا وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل پہلے، کذالک اسی طرح، یتبع مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الکافرین کفر کرنے والوں کے دلوں پر، وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے، لأکثرہم ان میں کے اکثر کے لیے، من عہد کوئی عہد کا پاس، وَإِن اور بلا شبہ، وجدنا ہم نے پایا، اکثرہم ان کے اکثر کو، لفاسقین نافرمان ہی۔ ترجمہ یوں ہے، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تمہیں سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ دوسری بات، حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ تیسری بات، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار ہی نہیں ہوئے۔ چوتھی بات، جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ پانچویں بات، ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی پاسداری نہیں پائی۔ چھٹویں بات، واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی یہاں ان 2 آیتوں میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بستیاں ہیں جن کے قصے پیغمبر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ہم نے آپ کو قوم عاد کے، قوم ثمود کے، قوم لوط کے، قوم نوح کے، اصحاب مدین کے، مختلف قوموں کے واقعات سنائے ہم نے۔ ان بستیوں پر جو عذاب آیا اس کے گزرے ہوئے سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس گزر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو گزرے ہوئے ان واقعات کو وحی کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تاکہ آپ کی امت کے وہ افراد جو آپ کو جھٹلانے میں لگے ہوئے وہ عبرت حاصل کریں۔ ان واقعات کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ کسی بھی نبی کو جھٹلانے کا واقعہ نیا نہیں ہوا۔ دین کی دعوت کے میدان میں ہر نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے،
بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام نے بھی اپنی قوموں کو جب دعوت دی تو ان قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے ذریعے تسلی بھی دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی تسلی سے دعوت دین میں استقامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہی 5 بستیوں کا واقعات بطور خاص اس لیے بیان کیے گئے، یعنی قوم عاد کے واقعات، قوم ثمود کے واقعات، اور قوم لوط کے واقعات، اور قوم نوح کے واقعات، اور اصحاب مدین کے واقعات، یہ بطور خاص اس لیے بیان کیے گئے کہ ان 5 اقوام کو بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے خاص احسانات کیے تھے، اور اس لیے اور ان کو لمبی مہلتیں بھی دی گئی تھی، مگر ان قوموں نے اپنی سرکشی کو حق سمجھا۔ لوگوں نے جو حرکتیں کی وہ ان حرکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مکے کے کافروں، جو حرکتیں گزری ہوئی ان قوموں نے کی وہ حرکتیں تم مت کرو، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو حشر پچھلی گزری ہوئی قوموں کا ہوا۔ ان قوموں کی بستیاں سرزمین عرب سے متعلق تھیں، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 قوموں کے تذکرے کو ترجیح دی، اس لیے کہ یہ 5 قومیں سرزمین عرب سے تعلق رکھتی تھیں، عرب کی سرزمین میں پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے تاکہ مکے والوں کو معلوم ہو۔ اور اس وجہ سے بھی ان 5 قوموں کے تذکرے کے کہ مکے والے آتے جاتے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے آتے ان مقامات سے گزرتے تھے، ان کی بستیوں سے ان کا گزران ہوتا تھا، گزرتے تھے، تاکہ یہ لوگ ان گزری ہوئی بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 100 میں بھی گزری ہوئی قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ پیغمبر بستیوں کی بعض خبریں جنہیں ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں سے تو بعض بستیاں موجود ہیں اور بعض کی تو فصلیں کٹ گئی ہیں جن کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اس آیت میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ ان قوموں کے پاس جو رسول آئے تھے خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، بلکہ وہ پیغمبر اپنے ساتھ معجزات لے کر آئے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں کہا گیا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ بینات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے۔ تیسری حقیقت یہاں یہ بتا دی گئی کہ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، جس بات کو انہوں نے پہلے مرحلے میں جھٹلایا تھا، ان قوموں نے پہلے مرحلے میں جس حق بات کو جھٹلایا تھا، بس اس کے بعد وہ اس کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا اس پر دوبارہ کبھی ایمان لے آئیں۔ جو قوموں کا طرز عمل اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو رب ذوالجلال کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے دلوں پر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ اب سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کا موقع اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ مہر نہیں لگائی گئی ہو، لیکن جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اب سمجھنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 160 میں کہا گیا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے۔ گزری ہوئی قوموں کی ایک برائی اور خرابی اس آفاقی جملے میں بیان کی گئی کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پورا کرنا نہیں پایا اور ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزری ہوئی قوموں نے عہد و پیمان کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں رکھا، چاہے اس عہد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، چاہے اس عہد کا تعلق لوگوں سے مخلوق سے ہو۔ ان سے اللہ نے عہد لیا تھا جب وہ صلب آدم میں تھے، چاہے اس عہد کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، اور اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں سے متعلق ہو۔ گزری ہوئی ان قوموں کی حالت یہ تھی کہ کسی بھی قسم کے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے تھے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ حقیقت بیان کی گئی، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اصل نیکی کی فہرست جب بیان کی گئی، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وہاں نیک لوگوں کی نیکی کی فہرست میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اذا عاہدوا کہا گیا کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں حکم دیا گیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، لوگو اللہ سے تم نے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔